الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وعطرته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا صلوا على الحبيب بصوتكم الأعلى. الصلاة محبت نصاري بولو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك. آواز آنی چاہیے سارے. الصلاة جڑے جڑے آج بھی نہیں بولے پیغام دینے لگا بڑی غور نہ سنے آئے کہ یا سرکار دی جاری رکھ لے یا پھر دنیا ساری رکھ لے. فیصلہ عوام دی عدالت کہ تسی سرکار دی یاری رکھنی ہے دنیا ساری رکھنی ہے. کی رکھنا ہے؟ سرکار دی یاری رکھنی چاہیے. ماشاءاللہ جی لے بولے ہو محبت نہ بولو. سرکار کی یاری رکھنی ہے نا تو توجہ نہ کہ یا سرکار دی یاری رکھ لے یا پھر دنیا ساری رکھ لے. سوہنیا عرش تے آیا ہے ہر شے جان دی واری رکھ لے. سوہنیا عرش تے آیا ہے ہر شے جان دی واری رکھ لے. میں جیڑی مخلوق بنائی تو اے دی سرداری رکھ لے. میں جیڑی مخلوق بنائی تو اے دی سرداری رکھ لے. دین ہوئے یا دنیا ہوئے تو دی مختاری رکھ لے. دین ہوئے یا دنیا ہوئے
مختاری رکھ لے چل سن لوگ جہاز آئے تو براق سواری رکھ لے عرب نے پتہ سی 1400 سال بعد میں چاول والے جہاز بنائیں گے کہ جہازوں پہ سوار ہو کے آگے 1400 سال پہلے کیسی ہم تو جہازوں پہ سوار ہوتے ہوا میں اڑتے لیکن اللہ نے زبانوں پہ مور ہی لگا دی سونیا کوئی گل کرنے کا رہن ہی نہیں لگا چڑھ سن لوگ جہاز آئے تو براق سواری رکھ لے اگلا شیئر جو آمن لگا اتنی تلی سبحان اللہ کو پڑھن والا نہیں گج کیا کہا سبحان اللہ اٹھا بڑا شیئر ہے تسی خود ہی سمجھ جاؤ گے چڑھ سن لوگ جہاز آئے تو براق سواری رکھ لے اہل دنیا اہل جنت نیکی کرنی ساری رکھ لے اہل دنیا اہل جنت نیکی کرنی ساری رکھ لے موسیٰ جی بھی کہندے ٹر گے سانوں بھی درباری رکھ لے موسیٰ جی بھی کہندے ٹر گے سانوں بھی درباری رکھ لے سارے کنویں بند کرنا سے بس سرکار بنو ایک باری رکھ لے الصلاۃ ماشاءاللہ سارے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور محبت نہ بولو الصلاۃ اتو لے کے تے او جو فری آخر بیٹھے ہو تو سمیت سارے دی آواز آوے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا آپ انشاءاللہ محمد رسول اللہ کے عاشق بیٹھے تو پھر عاشق ہونے کا ثبوت بھی دے نا عشق کا ثبوت ہے بلند آواز سے پڑھیں لٹ گیا جس نے لٹ گیا میرے آقا کی عادت اور اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا کی
سراپا رچ بس جائے، جس کے دل میں عشق محمد کی مستی آ جائے، پھر جب وہ میرے رسول کا عاشق صادق بن جاتا ہے، پھر کبھی وہ غازی علم الدین نظر آتا ہے، پھر کبھی وہ غازی ممتاز حسین قادری نظر آتا ہے۔ سر جھکائے ہوئے چلتے ممتاز غازی جی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے۔ بندوا سے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ بعد از حمد و صلاة لائق ستعظیم و تقریم مقتدر و جمعی حضرات، سبحان اللہ۔ آپ گھر کی طرف چلتے پھر بھی کہتے سبحان اللہ، گھر سے مسجد کی طرف نکلتے پھر بھی کہتے سبحان اللہ، آپ جو بھی کام کرتے پہلے کہتے سبحان اللہ، بسم اللہ سبحان اللہ۔ اور پتر ایک دن پوچھے ابا جی تسی کیا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دی رٹ لائی ہے یہ اگو جملہ بڑا ڈاڈا آکھیا بات ہے، آکھیا پتر ہے بات یہ ہے کہ میں ہر جگہ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مالک پاک ہے، وہ مالک پاک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سن کے کوئی سنی رہ نہیں سکتا کہ جس کا دل مچلنا چاہے اور تڑپنا چاہے تڑپ کے سبحان اللہ نہ بولے۔ کہا سادہ سا جملہ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا بیٹا میں ہر جگہ پہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ کی رٹ لگاتا ہوں یہ اس لیے ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ چل یار میں کہوں نہ کہوں وہ تو پھر بھی پاک ہے، لیکن کبھی وہ یہ تو کہے گا جا مجھے پاک کہنے والے میں نے تجھے بھی گناہوں سے پاک۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے نبی کے غلاموں یہ یاد رکھو ہمارے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں کہ جس میں میرے آقا کا ذکر سنا اور سنایا جائے، چاہے اس محفل پاک میں میرے کریم مدنی کے عین کریمین کی بات ہو، چاہے اس محفل پاک میں میرے آقا کے شفتین عظیمتین کی بات ہو، چاہے اس محفل میں میرے آقا کے یدین طیبین کی بات ہو، چاہے اس محفل میں میرے آقا نبیوں کے امام کے رجلین کریمین کی بات ہو، چاہے اس محفل میں میرے آقا کے شعر مبارک کی بات ہو، چاہے اس محفل پاک میں میرے آقا کے بال بال یا پھر میرے آقا کی سونی آل کا تذکرہ ہو، چاہے اس محفل میں میرے آقا کے سینے یا پھر میرے آقا کے سونے مدینے کی بات ہو، چاہے اس محفل میں میرے آقا کے سینہ اقدس کی بات ہو، چاہے میرے آقا کے پسینہ معطر عنبر کی بات ہو، چاہے اس محفل میں میرے آقا کی مکی زندگی کی باتیں ہوں، چاہے اس محفل میں میرے آقا کی مدنی زندگی کی باتیں ہوں، جس اعتبار سے جہاں کہیں بھی بیٹھ کر 10-20 ہزار 10,000 لوگ بیٹھ کر اس طرح کا ذکر کر لیں، ہمارے سنی عرف میں اس محفل کو محفل میلاد کہہ دیتے ہیں۔ یہ معمولی سی تعریف میں نے کر دی ہے،
معمولی سی تعریف یہ میں نے کر دی ہے، فتویٰ لانا ملا جی آپ کا کام ہے کہ یہ کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کوئی بھی مسلمان اس پہ کامنٹس نہیں دے سکتا، اس کے خلاف کوئی جملہ لکھ نہیں سکتا، کیونکہ اسے پتا ہے یہ رسول اللہ کا ذکر ہے، اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، نہ اس کے لیے جگہ کا ہونا ضروری ہے، نہ جگہ کا تعین، نہ وقت کا تعین، نہ غیب کی ضرورت، نہ جہد کی ضرورت۔ جہاں کہیں بھی میرے سرکار کے غلام بیٹھ کر سرکار کا ذکر کر لیتے ہیں، ہم اسے میلاد کہہ دیتے ہیں، تو میرا جملہ پلے باندھ لو لوگوں، اگر تم فتویٰ نہیں دے سکتے ان باتوں پر تو پھر سنیوں کو نہ چھیڑو۔ گین والوں کا مہربانی فرما دیں گے، پھر سنیوں کو مت چھیڑو، پھر سنیوں کو مت چھیڑو۔ ارے ہم تو یہ بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کب موقع ملے گا اور بیٹھ کے اکٹھے ہم آمنہ کے چاند کا ذکر کریں گے، اور ذکر کرتے ہوئے ہم کیا کہیں گے؟ بڑا آسان سا کلام دینے لگا ہوں، بڑا حسین کلام دینے لگا ہوں، ہم یوں تذکرے کرتے ہیں، کبھی آقا کے حسن و جمال کی باتیں کرتے ہیں، کبھی آقا کے حسن و کردار کی باتیں کرتے ہیں، اور حسن و کردار کی باتیں کر کے کبھی ہم نبیوں کے سابقہ نبیوں کے تذکار جمیلہ کو چھیڑتے ہیں، ان کے تذکار جمیلہ کو چھیڑ کر جب اپنے نبی پہ آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں تو شاہ ہوگا تو جانے جانا، تو شاہ ہوگا تو جانے جانا ہے جیرا ملکی کتاب تیرا، نہ بن سکتی ہے نہ بن سکتی گا مثال تیری جمال۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، میرے محبوب نبی جیسا کوئی بھی کائنات میں آیا ہی نہیں ہے۔ ارے آتا کدھر سے کہ میرے رب نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ اے منڈی اللہ انال کام نہیں چلنا پاپا، زبان اللہ نہیں پاپا، سبحان اللہ گھر کے آنکھو یار کی ہو گیا نے بھئی عاشقی کی محفل میں بیٹھے پھر بھی ڈر ڈر کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جانے جانا تو شاہ ہوگا تو جانے جانا ہے چہرہ ملکی کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب۔ اللہ میرے نبی کو اللہ کریم نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم نے نبی کی شان کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو تقابل میں ایک ترازو قائم کیا جائے، اس ترازو کے ایک پلڑے کے اندر 7 زمینیں رکھ دی جائیں، اسی پلڑے کے اندر 7 آسمان بھی رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے کے اندر کل نبی بھی رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے کے اندر سارے کتب، سارے غوث، سارے ابدال، سارے اوتاد، سارے پیر، سارے قلندر رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے کے اندر چاند سورج ستارے سب کچھ رکھ دیا جائے، اور پھر دوسرے پلڑے میں اکیلے زہرا کے پاپا حسنین کے گانا نبیوں کے امام کی اکیلا ہی پاری ہو جائے گا۔ پلڑا میرے نبی والا، پلڑا میرے نبی والا ہی باری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھیں علماء کرام کی نظر جملہ، اللہ پاک نے ہر نبی کو کمال عطا فرمایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ کے آواز آنی چاہیے ذرا، بڑا جملہ ہے۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو کمال عطا کیا ہے، ان کے درجوں کے مطابق
رفعتیں عطا کی، برکتیں عطا کی، عظمتیں عطا کی، رفعت عطا کی، فضائل دیے، خصائل دیے، جمال دیا، حسن و جمال دیا اور کمال دیا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ نبیوں کے کمال کی انتہا ہوتی ہے، جہاں پہ نبیوں کے کمال کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے اور آپ کے نبی کی کمال کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ وہاں سے میرے اور آپ کے نبی کی کمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ ارے اس نبی جیسا کون آ سکتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ ہمارے حبیب یہ جو نبیوں کی لسٹ ہے، اس لسٹ میں تمام نبی برابر نہیں ہے، تمام نبی برابر نہیں ہے۔ کسی کو ہم نے درجہ عطا کیے، فضیلتیں دی، کسی کے ساتھ کلام کیا، کسی کے درجوں کو بلند کیا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی نص ہے۔ اگر خدا عقل دے دے تو اگر نبیوں کی صف میں، اور پھر یہ بات یاد رکھیے کہ نبی، ہر نبی کا کمال اپنی جگہ، یہ سارے نبی، ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کے معجزات، ہر عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن پھر بھی نبیوں میں بھی میرے نبی جیسا کوئی بھی نہیں۔ نبیوں میں میرے نبی جیسا، بولیے نبیوں میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے اگر نبیوں کی لسٹ میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے تو مجھے پتا کہ 24ویں صدی کے منوں میں سے میرے نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ارے اس نبی کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ جس کے بارے میں میرا رب ان کی ذات کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور کہیں وہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہیں وہ کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، اور کہیں وہ کہتا ہے لعمرک سونیا مجھے تیری جوانی کی قسم ہے۔ ایسے نہیں، ذرا سبحان، آپ بھی اپنی جوانیوں کا ثبوت دینا، اور میں حبیب مجھے تیری جوانی کی قسم، مجھے تیری جوانی کی قسم۔ آؤ میں اس کو تھوڑا سا شعر کے اندر نا پیش کروں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات فٹ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا سونیا مجھے تیری جوانی کی قسم، اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، رب پیا قسم کھانے تیری پاک جوانی دی، تیری پاک۔ ہاں بالکل میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، تو اسی بات سے میں منڈ لا دوں، ٹھیک پڑھ رہے ہیں، میں نہیں پتا میں ٹھیک پڑھ رہے ہیں، لیکن تو سن عرض ہے کہ نال پڑھو یار، محبت اظہار کرو۔ تیری پاک دی، تیری پاک جوانی دی، رب پیا قسم کھانے تیری پاک جوانی دی، تیری پاک۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کو اللہ نے عظمتیں اور کمال عطا کیا، اس کمال میں سے دو کمال آپ کے سامنے میں رکھ کے آگے چلتا ہوں۔ ان میں سے ایک کمال یہ ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرا نبی آخری نبی ہے، اور پھر میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں جب اسٹیج پہ بیٹھا تو میرے بھائی نے میرے کانوں میں کچھ گوش گزار کیا، میں اسی کے مطابق آگے چلوں گا۔ میرا نبی بولیے آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کسی کی جرت نہیں ہے۔ جرت کیا اللہ نے بنانا ہی نہیں ہے، اگر کوئی کرے جرت تو کوئی انا تو کوئی کانا، کوئی انا تو کوئی کانا، اے بغیر جرت کرن دے لادی کر لے دائرہ اسلامی جو خارج۔ اللہ اکبر۔ تو میرا نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پتہ ہی کیوں؟
ان کے بعد کوئی نبی نہیں. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی آج تک زندہ ہے. میں نے اتنا بڑا جملہ دیا تو آپ کی سبحان اللہ. میرا نبی زندہ ہے. میرا نبی زندہ. نبی کے زندہ امتی بیٹھے پچھلے تسی بولو میرا نبی زندہ. اور یاد رکھیے نبی علیہ السلام میں تھوڑا سا اسی پہ نقطہ دے کے میں اپنی گفتگو کو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ تاجدار ختم نبوت کیا ہے. تاجدار ختم نبوت کیا ہے؟ کیوں نہیں کوئی نبی آ سکتا دنیا میں؟ اس لیے کہ میرا نبی آخری نبی ہے اور میرا نبی آج تک زندہ ہے. صبح قیامت تک زندہ ہے اور قیامت کے بعد بھی زندہ ہے. میں اس پہ دلیل دے کے آگے نکلوں گا. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اور یہ بات یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ نبی علیہ السلام کی موت کا تصور کرنا علماء کے لیے جملہ. نبی علیہ السلام کی موت کا تصور کرنا خیال کرنا یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ بولیے سارے بولیے یہ کیا ہے؟ حرام ہے. حرام ہے اس لیے کہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں سوچے کہ وہ مردہ ہے آرام کام کر رہا ہے خیال کرے وہ مردہ ہے خود تو مردہ ہو سکتا ہے لیکن میرا نبی تو آج تک زندہ ہی زندہ ہے. نبی پاک کی موت کا تصور کرنا یہ کیا ہے؟ بولو نا سارے یہ کیا ہے؟ اتاری صاحب میں اس مسئلے کو تھوڑا سا کھول کے ویس بھائی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جبریل امین آگے جو میں صحابہ تھا جبریل امین آئے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پاک کر کے ٹھالے تو ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. فرمایا پیارے حبیب یہ جو ارد گرد آپ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو ہمارا پیغام سنا دو. اللہ جی کیا ہے؟ فرمایا وہ پیغام یہ ہے کہ یہ جو گناہ کا سوچیں گے بڑی توجہ طلب بات یہ جو گناہ کا سوچیں گے اس پہ بھی پکڑوں گا جو گناہ کریں گے اس پہ بھی پکڑوں گا. کیا حکم ہے کہ جو گناہ کا سوچیں گے اس پہ بھی پکڑوں گا اور جو گناہ ظاہر کریں گے ان پہ بھی پکڑوں گا. اللہ اکبر. یہ پیغام آیا میرے نبی کے سارے صحابہ نبی کے قدموں میں. میرے کریم مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے میرے مدنی کے صحابہ حضور کے قدموں میں حاضر ہوئے. آکے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دیکھئے نا اللہ کریم کی طرف سے کتنا سخت آڈر آگے آگے اب کیا کیا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا چپ میرے صحابہ بولنا نہیں ہے بلکہ یوں کہو قالوا سمعنا وأطعنا جو تو نے حکم نازل کیا ہے ہم کون ہوتے ہیں جو تیرے سامنے سزائی کی جانچ بلند کرے. ہم کون ہوتے ہیں جو تیرے سامنے سر اٹھائے بلکہ یوں کہو قالوا سمعنا وأطعنا. او میرے مالک ہم نے سنا ہے اور ہم نے اطاعت بھی کر لی ہے. ابھی میرے نبی کے صحابہ نے ادھر سر جھکایا ادھر سر جھکایا. اللہ کو ان کا انداز بڑا پیارا لگا اللہ کو ان کا یہ انداز بڑا حسین لگا. میرے اللہ نے فرمایا جبریل او میرا سونا جبریل چل چلا جا میرے یار کے یار ارد گرد بیٹھے ہوئے ان کو جا کے یہ موئدہ جو فضا سنا دے. انہوں نے میرے پیغام پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کوئی صدائی احتجاج بلند نہیں کیے کوئی وبیلہ نہیں کیا ہے کوئی صدائی احتجاج بلند نہیں کیے. جا ان کو یہ پیغام سنا دے آمن الرسول بما انزل
انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اے میرے سونا مدنی، آپ ان غلاموں سے کہہ دو یہ جو ہم نے پیغام نازل کیا تھا، یہ پیغام نازل کیا تھا، یہ آپ بھی مان گئے اور آپ کے صحابہ بھی مان گئے. اب پیغام چینج کر کے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. وعلیہا ما اکتسبت. پیغام چینج کر کے فرمایا. پہلے کیا فرمایا؟ میں جلدی جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. پہلے کیا فرمایا کہ یہ جو گناہ کا سوچیں گے اس پہ بھی پکڑوں گا. توجہ ہے؟ یہ جو گناہ کا سوچیں گے، تھوڑا اور راستہ دبی واضح بولو تاکہ دائیں بائیں کو سن نہ جائے. یہ جو گناہ کا سوچیں گے اس پہ بھی پکڑوں گا، جو گناہ کریں گے ان پہ بھی پکڑوں گا. جیسے یہ حکم نازل ہوا، اللہ کے محبوب نبی کے غلاموں نے سر جھکایا، ہمارا بلا ہو گیا، ہمارے لیے بہتری ہو گئی، ہمارے لیے بہتری ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا حبیب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. فرمایا حبیب یہ جو گناہ کا سوچیں گے نا اس پہ نہیں پکڑوں گا، جو گناہ کریں گے ان پہ پکڑوں گا. یہ جو گناہ کا سوچیں گے اس پہ نہیں پکڑوں گا. کیا مطلب؟ لا یکلف اللہ، میں اللہ اس پر کسی پر اتنا ہی بوجھ ڈالوں گا، اتنی تکلیف دوں گا الا وسعها، جتنی اس کی وسعت ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور وہ کتنی ہے؟ یہ جو کریں گے ان پہ پکڑوں گا، خیالوں پہ نہیں پکڑوں گا. اب اس کی سپورٹنگ میں مسلم شریف کی حدیث میرے آقا نے فرمایا من ہمہ حسنۃ کتبت لہ حسنہ. فرمایا حبیب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اپنے یاروں سے، میرے پیارے صحابہ، جس نے نیکی کا سوچا اس کے لیے نیکی لکھ دی گئی. جس نے نیکی کا سوچا، آپ نے نیکی کا سوچا، یہ جملہ مکمل ہوگا ہم سبحان اللہ کہیں گے تو سبحان اللہ کہنے سے پہلے ہی نیکی لکھ دی گئی ہے. فرمایا من ہم حسنۃ کتبت لہ حسنہ. فرمایا میرے غلاموں، جس نے نیکی کا سوچا اس کے لیے نیکی لکھ دی گئی. ومن عمل بها، اور جس نے اس پہ عمل کیا، کتبت لہ عشرہ، جس نے نیکی کا سوچا نیکی لکھ دی گئی، اور جس نے اس پر عمل کیا کتبت لہ عشرہ. پھر ایک نہیں، ایک کے بدلے میں 10 لکھواؤں گا. اللہ اکبر. فرمایا جس نے نیکی کا سوچا ایک نیکی لکھ دی گئی، اور جس نے اس پہ عمل کر لیا 10 لکھ دی جائیں گی. اب اس کے مقابلے میں گناہ کا سوچا نہیں لکھا جائے گا. یہ بات کنفرم ہے، گناہ کا سوچا نہیں لکھا جائے گا. آؤ یہاں گناہ کی کوئی قید نہیں ہے. ڈاکے کا سوچا نہیں لکھا جائے گا، چوری کا سوچا نہیں، بولیے چوری کا سوچا نہیں لکھا جائے گا. بڑے سے بڑے گناہ کا سوچا، بولتے جائیے، میں آپ کو ایک مقام پر لے کر جا رہا ہوں. یہ گفتگو تھوڑی سی شروع میں مشکل ہے لیکن آخر میں ایک نکتہ دوں گا ایٹم بم قسم کا. انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ کی طبیعت انشاءاللہ خوش ہو جائے گی. اس لیے آپ ساتھ ساتھ بولتے جائیے. آخر پہ جب آپ پہنچیں گے آپ کہیں گے واقعہ یہ گلیوں سے جو ہم پھر کے آئے یہ ہمارے کام کا مواد تھا. نیکی کا سوچو گے لکھ دی جائے گی، اور گناہ کا سوچو گے نہیں لکھا جائے گا. لیکن آؤ ایک اعتقادی گناہ ایسا ہے کہ جس کی سوچ پہ بھی میرے مالک نے پیرا لگا دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ میرا مالک فرماتا ہے بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. فرمایا جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے
مت کہو، انہیں مردہ مت کہو. رب تعالیٰ کیوں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون. شہید کر دیا جائے. فرمائیں گے مردہ مت کہو. اور کہ رب انہیں مردہ نہیں کہیں گے پر مردہ سوچیں گے تو ضرور. انہیں مردہ نہیں کہیں گے پر سوچیں گے تو ضرور. کیوں؟ سوچ کے کوئی گناہ، بولیے نا، سوچ کے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس سے اگلی آیت میں میرے مالک نے شہید کو مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگا دی ہے اور اعلان ہوتا ہے بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. یہ مردہ کہنا بھی منع ہے اور مردہ سوچنا بھی منع ہے. کیا فرمائیں گے؟ مردہ کہنا بھی منع ہے، مردہ بولیے نا، مردہ سوچنا بھی منع ہے. اللہ اکبر. آؤ مسئلہ حل ہو گیا کہ میرا نبی آخری نبی کیوں ہے. نکتہ رہی ہے، سبحان اللہ کی آواز ہے. آپ رسپانس دیں گے تو انشاءاللہ نکتہ سے فٹ ہو جائے گا. آپ سبحان اللہ کی آواز ہمیں چاہیے. پتہ چل گیا کہ شہید کو مردہ کہہ بھی نہیں سکتے، شہید کو مردہ سوچ بھی نہیں سکتے. کہنا بھی منع، سوچنا بھی منع. ادھر قرآن کی نص ہے کہ جو سوچو گے اس کے نہیں پکڑوں گا، جو کرو گے گناہ ان پہ پکڑوں گا. ادھر فرمایا شہید کو مردہ کہہ بھی نہیں سکتے، شہید کو مردہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو آؤ شہید ہوتا کون ہے؟ یا سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. شہید ہوتا کون ہے؟ ارے شہید وہ ہوتا ہے کہ جو میرے رسول کے لیے جان دے دے. نہیں ایسے نہیں، ایسے بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. شہید وہ ہوتا ہے کہ جو میرے رسول کے لیے جان دے دے. شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے کہ جو امیر اہل سنت کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر ایک گورنر کو 27 گولیوں سے چھلنی کر کے داخل جہنم لاتے اور خود تختہ دار پہ کھڑے ہو کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر اپنی جان کو مالک حقیقی کے حوالے کرتے. وہ شہید ہوتا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. سن لو اور کھڑے کھڑے سن لو. اور لبیک کا نعرہ لگانے والا، یہ لبیک کا نعرہ سیاسی نعرہ نہیں ہے. یہ لبیک کا نعرہ صدیق اکبر کا نعرہ ہے. یہ لبیک کا نعرہ ہے. یہ لبیک کا نعرہ میرے عثمانی سنوریت کا نعرہ ہے. اور یہ لبیک کا نعرہ میرے مولا علی کا نعرہ ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور مت سمجھو ہم نوارث ہیں. خدا کی عزت کی قسم ہم نوارث نہیں، ہمارا وارث مدینے والا ہے. ہمارا وارث مدینے والا ہے اور ہم مدینے والے کے نعرے لگاتے ہیں اور وہ پھر کرم بھی کرتے ہیں. آؤ ایک دلیل سماعت کر لو. فیض آباد کی دھرتی ہے، فیض آباد کی دھرتی ہے. وہاں شاہ کے رسول پچھلے نومبر اور دسمبر میں اپنی قمیضیں اتار کر ناموس کی خاطر بارش کا استقبال کر رہے ہیں، لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں. ایک میں نے نہیں، آپ نے نہیں، پوری بات نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ نیچے لبیک کے نعرے لگ رہے تھے اور اوپر نام محمد رکھا.
دیا کہ لبیک کے نعرے لگانے والوں میں سمجھا تم لوارث ہو، آمینہ کا لال وارث بن کے تمہارے سر کے آگے کھڑا ہے۔ ہمارا نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، نہ ہمارا رشتہ ہے۔ ہمارا اگر رشتہ ہے تو مدینے والے آقا کے ساتھ ہے، اگر ہمارا رشتہ ہے تو آمینہ کے لال کے ساتھ ہے، اگر ہمارا رشتہ ہے تو اس حبیب کے ساتھ ہے جو تیرا بھی حبیب ہے، خدا کا بھی حبیب ہے۔ ارے ہمیں ان ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ یہ ہاتھ بھی تو میرے نبی کے صدقے میں ملے گے۔ اگر اتنے ہاتھوں نے نہیں چکنا تو پھر کتنے چکنا؟ ہاتھ چکے لاؤ نعرہ میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، ہمارا نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، نہ رشتہ ہے۔ ہم نعرہ اس لیے لگاتے ہیں لبیک کا، کیونکہ یہ لبیک کا نعرہ زندہ نہیں بلکہ مردہ بھی لگاتے ہیں، مردہ بھی کچی نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم بات کچی نہیں کرتے کیونکہ ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت والا مسلک ہے، ہم بات کچی نہیں کرتے کیونکہ ہمارا مسلک خواص پاک کا مسلک ہے، ہم بات کچی نہیں کرتے کیوں کہ ہمارا مسلک حسین کا مسلک ہے۔ دلیل سماعت کرو، لبیک کے نعرے لگانے والوں، میرے نبی کے عشاق، میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، آگے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اے نبی محمد، بڑا چرچا سنائے اور تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو بھی نبی آتا ہے کوئی نہ کوئی دلیل دیتا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے، اے محمد اگر تم نبی ہو تو مجھے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا دو۔ میرے آقا نے آگے سے آفر کی کہ میں یہودی بول، جو تو چاہتے ہے وہ دکھاؤں یا میں خود دکھا دوں؟ کہنے لگا جو میں چاہتا ہوں وہ دکھا دے۔ میرے آقا فرمایا بول کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا میری 25 فوٹو دیں گے، اگر آپ اس کو زندہ کر دیں میں مان جاؤں گا آپ آمینہ کے لال محمد نبی۔ میرے آقا فرمایا چل اب سننا کہ لبیک کا نعرہ کدھر سے آیا ہے، ہم کیوں لگاتے ہیں؟ ہم کسی سیاسی پارٹی کے پیچھے نہیں، ہم کسی سیاسی پارٹی کے پیچھے اس کی صفات میں لبیک کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم لبیک کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں، ہم ثبوت دیتے ہیں آمینہ کے لال جی ہم آج بھی حاضر ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ آقا نے فرمایا اچھا تو کیا چاہتا ہے تیری بچی کو زندہ کیا جائے؟ ہاں نبی زندہ کیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا چل آگے۔ میرے آقا خرامہ ناز کرتے کرتے نازا نازا سونا سونا خرامہ ناز کرتے کرتے جا رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ قدرت خدا چل رہی ہے، قدرت خدا چل رہی ہے۔ میرے آقا اس جگہ
جگہ پہ گئے جہاں اس نے اپنی یہودی بچی کو دفن کیا تھا. ابھی 9 عمر بچی تھی. میرے آقا قبر پہ کھڑے ہوئے. سننا 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 اور غور کے ساتھ سننا. پھر لبیک کے نعرے ہاتھوں کو اٹھا کے لگانا. پہلے بات سننا, دلیل سننا. میرے آقا قبر پہ کھڑے ہوئے. میرے آقا نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا یا فلاں بنت فلاں, یا فلاں بنت فلاں, یا فلاں بنت فلاں. میرے آقا نے ایک مرتبہ پکارا, دوسری مرتبہ پکارا, تیسری مرتبہ جیسے ہی آواز گئی, خدا کی عزت کی قسم یہودی تھا, بعد میں صحابی ہوا, بول پڑا کہ میرے آقا نے جب تیسری مرتبہ پکارا قبر کے اندر سے آواز آئی سنو اور مزے کی بات سنو. نبی کا عشق دلوں میں پیدا کر لو. خدا کی عزت کی قسم یہودی تو یہودی ہے, ارے شیطان بھی تمہیں مس نہیں کر سکتا ہے. سنو میرے آقا نے جیسے ہی فرمایا اے فلاں کی بیٹی, اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اچھا یہودی تھا پاس, ٹھٹر گیا, ڈر گیا, کہنے لگا اب تو خیر نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا بول اور کیا چاہتا ہے. او میرے نبی کے دیوانوں, او میرے آقا کے پیاروں, یہودی سے میرے آقا نے فرمایا بول کیا چاہتا ہے. آگے سے عرض کرنے لگا محمد آواز میری بچی کی ہے, لیکن اتنا کر دیں کہ قبر سے باہر نکال دیں, قبر سے باہر نکال دیں. اس کا نظریہ تھا کہ باہر کون نکالے گا, لیکن میرے آقا نے پھر پوچھا اچھا یہ فیصلہ بچی پر نہ رکھیں, یہ فیصلہ بچی پر نہ چھوڑ دیں کہ بچی باہر بھی آنا چاہتی ہے یا نہیں. اے محمد اس سے اوپر اور کیا چاہیے, بچی جو کہے گی وہی کریں گے. میرے آقا نے پھر فرمایا او فلاں کی بیٹی, فلاں کی بیٹی بتا باہر آنا چاہتی ہے یا نہیں, باہر آنا چاہتی ہے یا نہیں. پہلے بولی اور تھی, اب بولی چینج ہو گئی, چینج ہو کے آگے سے جواب دیا. عرض کرنے لگی اے نبیوں کے امام, اے تاجدار کائنات, یا رسول اللہ لبیکا و سعدیکا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرا باپ یہودی ہے, میری ماں یہودن ہے, میرے باپ کو پتہ نہیں, میری ماں کو پتہ نہیں, لیکن مجھ سے سنیے لبیکا و سعدیکا, یا رسول اللہ اللہ پاک نے ساری عزتیں, ساری برکتیں, ساری نفعتیں, ساری سعادتیں, سارے فضائل, سارے خزائن, سارے شمائل یا رسول اللہ مان کریے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. آقا نے پوچھا بول باہر آنا چاہتی ہے نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا ایک باپ ہے, ایک ماں ہے, لیکن سنو میرے آقا کے غلاموں. عرض کیا یا رسول اللہ میں باہر نہیں آنا چاہتی. فرمایا کیوں؟ فرمایا میرے 70 باپ 70 مائیں ایک طرف ہو جائیں اور مجھے مل کے پیار دیں, یہ اتنا پیار نہیں دے سکتی جتنا پیار آپ کے رب نے مجھے دیا. بیٹھ جائیے. جتنا پیار آپ کے رب نے مجھے دیا ہے. آخری بات سماعت کرو. آئے میرے پاس بھی بڑا شارٹ ہے, میرے کہیں آگے بھی نکلنا ہے. نکتہ سماعت کرو. شہید, شہید بولو یا شہید. اور شہید ہوتا کون ہے کہ جو میرے رسول کے لیے جان دے دے, رسول کے لیے جان دے دے. آؤ شہید کا ذرا نمبر دیکھیں, اللہ نے نمبر شہید کا کتنا رکھا ہے. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے یار. شہید کا نمبر اللہ پاک نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین.
وشہداء والصالحین. شہید کا نمبر جلدی جلدی اللہ نے تیسرا ڈکلیئر کیا ہے. کتنا؟ تیسرا. اور خدا اگر عقل دے دے، خدا اگر عقل دے دے، ماننا تو یہیں پہ حل ہو جاتا ہے. جب شہید تیسرے نمبر پہ گئے، شہید کو مردہ کہہ بھی نہیں سکتے، شہید کو مردہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جو پہلے نمبر پہ نبی بن کے کھڑا ہے، اسے مردہ کہنا سوچنا کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر. شہید زندہ ہے تو میرا نبی بھی تاجدار ختم نبوت. اللہ سے نعرہ لگا میں تاکہ اپنی تقدیر کو وائنڈ اپ کروں. تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان دیا. آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان دیا. آقا تیری نموز کی خاطر دل بھی حاضر جان دیا. آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان دیا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اللہ پاک، آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. ہما علینا الا البلاغ. حیات باقی، ملاقات باقی.